آج کل ایک تاریخ چل رہی ہے، اور تاریخ وہ یہ ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ حضور کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کا مقام کا، اور واقعہ نہیں لوگوں کو نہیں پتہ۔ اگر پتہ ہو تو وہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ تو یہ جس طرح ایک سیاسی بیان دیتے ہیں، حضور کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ ان کے اپنے معاملات جو ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہوئے نہ ان کو کوئی شرم ہے، نہ ان کو کوئی حیا ہے، نہ ان کو کوئی غیرت ہے۔ اور پھر جو آدمی دفاع کرتا ہے پھر اس کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے امام فخر الدین رازی کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پورے قرآن میں 88 مرتبہ، 2 گھٹ 90۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہ صرف یا ایھا الذین آمنوا جو ہے نا 1,24,000 نبیاں رسولہ میں جو اللہ نے صرف اپنے حبیب دی امت نو فرمایا۔ پہلے نبیاں دیاں امتاں نو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ نال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں۔ پہلی نبیاں دے امتیاں نو رب نے فرمایا اے مسکینوں، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ صرف حضور کی وجہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پہلے نبیاں دے امتی مسکین کہلاون، تو میں ایمان والے کہلائی، بے شک۔ تو صرف یہ حضور کی وجہ ہے، نبی علیہ السلام کی وجہ۔ تو جن کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان والا کہے اور ہم اٹھ کر بک بکارے کرے، نہ کوئی سمجھ نہ کوئی بات۔ ایک نئے روزانہ ہم تو پتہ نہیں کس دور میں پیدا ہو گئے بھئی سارے فتنے ساڑھے زمانے چی آنے سن۔ ایک فتنے دا پیچھے لگ دیں 10 فتنے اور پیدا ہو جانے، او دے 10 فتنے اور پیدا ہو جانے، او دے 10 فتنے اور پیدا ہو جانے۔ سمجھ تو بالا تارے کہ اے جڑا پاکستان بنے اسی اے اسلام دے احیاء واسطے بنیا، انہوں اتر لے جان واسطے بنیا، یا اسلام دے خلاف جیڑی دنیا دی سازش ہونی وہ اتھی ہونی۔ نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، نہ ان کو کوئی منع کرنے والا ہے کہ یار مسلمان ہیں آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، نہ ان کا کوئی قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب حکمران خود ہی گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کے نزدیک ناموس رسالت کا قانون جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، پوری دنیا میں بس 295 ہی ہے، جس کو آتا ہے وہ ادھر بس یہ موڑو جی، اب یہ کفر کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور وہ شیطان تاثیر کا بیٹا کہتا ہے، اس نے تو کہا یہ کالا ہے، اور اس کا بیٹا کہتا ہے یہ غیر انسانی قانون ہے، یہ غیر انسانی قانون ہے۔ یعنی اللہ نے بھی یہی فرمایا اور رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ لعنہم اللہ فی الدنیا کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس پر اجماع صحابہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اور چاروں امام بھی اس پر متفق ہے، اور 1400 سال کا قانون بھی یہی ہے۔ اور ایک آدمی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ غیر انسانی قانون ہے، اور اس کا باپ بھی اسی وجہ سے دنیا میں جہنم واصل ہوا، اور دوسرا اٹھ کر کہتا ہے کہ یہاں قاتل جو ہے اس کا مزار بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سارے فتنے ہم نہیں دیکھنے تھے؟ یہ جو حرام خور حکومت ہے یا ایجنسیاں ہیں یہ خود ملک میں آگ لگوانا چاہتی ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ کہ ملک کے اندر حضور کے غلام بستے ہیں۔ جیسے بھی ہے
ہم جیسے بھی گئے گزرے ہیں لیکن حضور کی عزت پر غداری تو ہم نہیں کر سکتے. ہم عملی لحاظ سے جتنے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بکواس کروا کے ہم حضور کی عزت کا قانون جو ہے اس کو ختم کروا لیں؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں یہ جو یہاں بیٹھے ہیں نا حکومتی چمچے، وہ یہ بات بتائیں کہ ایسے نہیں ہوگا. شیطان تاثیر نہیں، اس کے خاندان نہیں، پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تو یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اس کو کوئی سمجھو، اس مسئلے کی حساسیت کو کوئی سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو رائے نہ کہنے سے منع کر دیا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یہ بھی معنی بنتا تھا کہ جو بات کر رہا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہے یہ دونوں برابر ہے، یعنی مساوی ہیں دونوں، بات کرنے والا بھی جس سے بات کی جا رہی ہے. تو صحابہ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے رائے نہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر چونکہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ کہنے والا اور جن سے بات کی جا رہی ہے دونوں برابر ہیں، لہٰذا اس لفظ سے میرے نبی کو دوبارہ نہیں بلانا تھا. اللہ نے تو یہاں تک منع کر دیا کہ جس کے اندر یہ ابہام ہو، حالانکہ 7 معنی یہ میرے سامنے پڑا ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر، 7 معنی انہوں نے بیان کیے ہیں رائے نہ کے، لیکن فرمایا اس کے اندر یہ بھی ایک معنی تھا برابری کا. تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام جو ہے وہ آقا کی برابر لفظ ایسا بولے؟ یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یا اللہ پھر کیا کہا جائے؟ فرمایا انظرنا، کہو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے.